حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد ایک نئی قوم ابھری جس کا نام تھا عاد۔ یہ لوگ عرب کے القاف علاقے میں رہتے جہاں ہریالی تھی، آبادی تھی اور ایک بہترین زندگی تھی۔ وہ لوگ لمبی عمر پاتے تھے، ان کے جسم بہت طاقتور تھے، وہ پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے اور بادل کی طرح گھومتے تھے۔ لیکن جب طاقت ملتی ہے تکبر بھی ساتھ آتا ہے اور آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ قوم عاد اللہ کا شکر چھوڑ چکی تھی۔ وہ کہتے تھے ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کون گرا سکتا ہے، کیا ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے۔ ان کا تکبر ان کی سوچ بن چکا تھا۔ وہ بتوں کو پوجنے لگے۔ ہر شہر میں وہ اپنے لیے عالی شان عمارتیں بنواتے اور کہتے یہ سب ہماری طاقت کی نشانی ہے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو۔ ان کا چہرہ نور سے روشن، زبان میٹھی اور جذبہ دل سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کو ایک مانو، ان کا شکر ادا کرو۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر ایمان نہیں۔ لیکن عاد کے لوگ ہنس پڑے۔ وہ کہتے ہود تو پاگل ہو گیا ہے، تیرا رب ہمارا رب نہیں۔ وہ ہنستے گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دن رات دعوت دی، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، تیری رحمت ان تک پھر سے لے جائیں گی۔ مگر قوم عاد کا گھمنڈ بڑھتا گیا۔ وہ ہر شہر میں بت بناتے اور کہتے یہ ہماری حفاظت کرتے ہیں، یہی ہمارے رب ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کو مزید ذلیل کرنے لگے۔ وہ آ کر مذاق اڑاتے لا دکھا تیرا عذاب، تو کہتا ہے تیرا رب عذاب بھیجے گا، ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ قوم عاد کا شہر روشن تھا، مال و دولت کی بھرمار تھی اور ہر طرف طاقت کا نشہ چھایا تھا۔ ان کا تنظر کچھ ایسا تھا ہمیں کس چیز کا ڈر، ہمیں کس بات کی کمی۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی ہر بات کو نہ صرف جھٹلاتے بلکہ مذاق بھی اڑاتے۔ کیا تو ہمیں ڈرا رہا ہے کسی انجانے عذاب سے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہمارے محل، ہماری فوج، ہماری طاقت صرف کہانی ہے؟ ان کا اندرونی خالی ہو چکا تھا اور ظاہری چمک میں انہیں اپنے انجان نظر سے ہی نہیں آتا۔ اللہ نے اپنا پہلا امتحان بھیجا، سوکھا۔ آسمان نے برسنا چھوڑ دیا، بادل آتے لیکن برسنے کے بغیر چلے جاتے، ندیاں سوکھ گئی، سبزار اڑ جاتا، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ پریشان ہونے لگے لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دوش دینا شروع کیا۔ تیرا شروع ہونے کے بعد ہی ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، تو بد نصیب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یہ اللہ کا امتحان، نرمی والا عذاب ہے، ابھی بھی واپس آ جاؤ۔ ان کا صبر کمال تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس اللہ سے ڈرو، اس سے معافی مانگو تاکہ وہ تم پر رحمت برسائے۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا؟ ہود، ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے، ہم پاگل نہیں ہیں۔ جب تک اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، قوم عاد نے ہر چوٹی پر ایک شاندار عمارت بنائی جہاں انہوں نے اپنے بت رکھ دیے، اور ان کا فکر صرف یہ تھا کیسے ہم ان اونچی عمارت بنا سکتے ہیں، کیسے دنیا کو اپنی شان دکھا سکتے ہیں۔ وہ فانی دنیا میں ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈ رہے تھے اور آخرت بھول چکے تھے۔ راتوں کو حضرت ہود علیہ السلام کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی تھی۔ وہ رو رو کر سجدے میں گریا کرتے یا رب، یہ میری قوم ہے، یہ گمراہ ہو گئی ہے، ان کا دل پتھر ہو گیا ہے، تو ہی انہیں راہ دکھا یا ان سے حساب لے۔ پھر ہود علیہ السلام نے کہا میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تمہارا وقت ختم ہونے والا ہے، اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارا انجام قوم نوح سے بھی برا ہوگا۔ ان کا جواب لا تیرا عذاب، ہم تو اب مزے لے کر دیکھیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، انہوں نے آخری بار اپنی قوم کو اکٹھا کر کہا اے میری قوم، میں نے تمہیں سچائی بتائی، تمہارے لیے دعائیں کی، تمہیں اللہ کی طرف بلایا، مگر تم نے صرف تکبر دکھایا۔ ان کی آواز روح تک اتر گئی، مگر قوم عاد اس وقت بھی ہنس رہی تھی۔ اے ہود، ہم تیرے رب سے نہیں ڈرتے، اگر تو سچا ہے تو لے آ تیرا عذاب۔ حضرت ہود علیہ السلام کا چہرہ اداس ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم نے خود اپنا انجام چنا ہے، میں اللہ پر بھروسہ کر
کرتا ہوں اب وہ فیصلہ کرے گا۔ ایک دن لوگوں نے دیکھا دور سے کالے بادل آ رہے ہیں، زمین کی مٹی اڑنے لگی، ہوا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ قوم کے لوگ ہنس کے بولے دیکھو بادل آ گئے، بارش ہوگی، سوکھا ختم ہو گیا۔ لیکن ہود علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تمہارے لیے رحمت نہیں بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا چلی، ایسی کی جسم تک کانپ گئے۔ پھر ہوا تیز ہو گئی اور تیز ہو گئی۔ یہ ہوا کوئی عام ہوا نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا جسے قرآن میں ریعٌ صرصر کہا گیا ہے۔ یہ ہوا صرف چلی نہیں بلکہ لوگوں کو ان کے جڑ سے اکھاڑ چلی گئی۔ وہ لوگ جو اپنے جسم کی طاقت پر فخر کرتے تھے اب اس طوفان میں ایسے گر رہے تھے سوکھے ہوئے کھجور کی طرح۔ ان کے اونچے محل، عمارتیں بس سب اڑ گئی۔ وہ چیختے چلاتے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کوئی بچ نہیں سکا۔ اللہ کا عذاب 8 دن اور 7 رات تک چلتا رہا، نہ دن کا عالم تھا نہ رات کی راحت۔ ہر روز نئے جسم گرتے، نئی چیخیں اٹھتی، آخر میں سب کچھ خاموش ہو گیا۔ زمین پر صرف تباہی تھی اور ایک پیغمبر کا درد بھرا دل۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے چند لوگ جو سچ میں اللہ سے ڈرتے تھے وہ اس عذاب سے بچا لیے گئے۔ وہ ہجرت کر گئے اور ایک نئی زندگی شروع کی۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار کہتے تکبر سے اللہ کو نفرت ہے، ہر قوم کو جو اپنی گھمنڈ میں گم ہو گئی اللہ اس کا انجام ضرور کرتا ہے۔ زمین پوری طرح خاموش تھی۔ وہ شہر جہاں کبھی لوگ ہنستے بسر گزارتے، وہ شہر جہاں کبھی لوگ ہنستے بازار گنگناتے اور بتوں کے آگے جھکتے تھے، اب صرف اجرت تھی، مٹی تھی اور ٹوٹی ہوئی عمارتوں کے درمیان ہوا کا سیٹ کرتا ہوا آواز۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں بس تباہی تھی۔ جسم نہیں رہے تھے لیکن ان کا گھمنڈ اب بھی ہواؤں میں تھا، جسے اللہ نے مٹا کر دکھایا۔ طاقت سے نہیں ایمان سے زندگی ملتی ہے۔ اس کہانی سے جو سچی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں اگر ہم کوئی بھی مقام حاصل کرتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کبھی اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔